آخری شب آنسو اللہ کا قرب ہے اور انسان کا اللہ سے قریب ترین تعلق آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں تو یہ بہت تقرب ہوگا اور یہ بہت بلند مقام ہے۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا یا کسی کی توجہ کے ذریعے، اور توجہ جو بھی ہے اس کی خاص عنایت ہے۔ جب کبھی آپ سجدے میں ہو اور آپ کو آنسو آ جائیں اور آپ پر رکت طاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل ہو گیا ہے۔ تمہارا نمازوں میں رونا بے وجہ تو نہیں ہے۔ ذرا سی دیر ہونے کا مطلب اللہ کی نا نہیں ہے۔ اللہ بہترین تقدیریں لکھتا ہے۔ تمہاری کہانی ابھی مکمل تو نہیں ہوئی۔ اللہ پر یقین رکھو، ان قریب تمہیں وہ اتنا خوش کر دے گا کہ جس چیز کے غم میں ہو تم خود ہی بھول جاؤ گے اسے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے، تو صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ جب انسان اللہ سے یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ پاک، مجھے فلاں انسان کی بات سے بہت دکھ ہوا ہے، تو جانتے ہو کہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہی ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہ یا اللہ پاک، میرا دل اکتا گیا ہے اس دنیا سے، تو جانتے ہو کہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ وہ جب میری زندگی مشکلات میں گری ہوئی ہے، بے شک وہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی تم تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اگر رونا نہ آئے تو رونی شکل ہی بنا لو، وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جب بھی اللہ کا قرب ہوگا تو آنسو ہوں گے، اور اگر آنسو گناہ پہ ندامت کا ہو تو وہ بھی اللہ کا قرب ہے۔ غم کو اپنی پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دکھ بھی ایک مصلحت سے دیتا ہے۔ دکھ اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے دور جانے لگتے ہیں، وہ انتظار کرتا ہے ہماری واپسی کا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس نہیں پلٹ رہا تو وہ محبت میں آ کر ایک ریمائنڈر بھیج دیتا ہے دکھ کی شکل میں۔ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے اللہ کے پاس واپس آ جاتے ہیں، تب اللہ دکھ واپس لے لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک پلیز میری مدد کر دیں، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ انسان اللہ سے یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ اب صبر کرنا مشکل ہے، تو جانتے ہو کہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہی تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے، اور یہ احساس اتنا فرت بخش ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات مجھے تبھی سمجھ آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جب ساری رات درد کے حسابوں میں گزر دی، جب تہجد کے سجدے طویل ہونے لگے، جب ہنستے ہنستے آنکھوں کی نمی کناروں پر ٹھہر گئی، جب سب تکلیفیں واقعی میں بہت درد دیتی ہیں، روح کو چھلنی کر دیتی ہیں اور زندگی سے سکون کو نچوڑ لیتی ہیں، مگر مجھے خوشی تو اس بات کی ہے کہ یہ تکلیف مجھے خدا کے روبرو کر رہی ہے۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں کہ دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے،
تو صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ اب تمہارے لیے معجزہ بھی ہوگا، تمہاری کہانی مکمل بھی کی جائے گی اور اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ تمہارے لیے عطا کے دروازے بھی کھلیں گے، رحم بھی ہوگا اور لکھی ہوئی تقدیر بھی بدلی جائے گی۔ ڈل جائے گی غم کی ساری راتیں اور پرسکون صبح بھی آئے گی۔ تمہاری دعائیں اللہ کو منانے کی خرخد سے گزر جائیں گی۔ اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی آواز کو پسند کر لیا گیا ہے تو مہربانیاں بھی ہوں گی، تمہاری پکار کو سنا بھی جائے گا، معجزے بھی ہوں گے یقین کے، اور عرش سے ان کی صدا بھی آئے گی۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ اور تمہاری تڑپتی ہوئی روح کو سکون ملے گا۔ جانتے ہو کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں۔ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں۔ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، کبھی موبائل کے پیچھے تو کبھی کسی بھی فضول کام کے پیچھے۔ ہم کتنی باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسانوں کا دل بھی دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب انسان اللہ پاک سے کہتا ہے نا کہ یا اللہ پاک مجھے ایک گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں، وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا مشکل ہو جائے اور تمہارا دل لگے کہ کرچی کرچی ہو رہا ہے، تو جان رکھو کہ وہ سب جوڑ دے گا، بس اس کا در کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلا کر رکھنا۔ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو ممکن بھی کر دے گی، ٹوٹا دل جوڑ دے گی، بکھری روح کو سمیٹ لے گی، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور جو تکلیف آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے اس پر سجدہ شکر لازم ہے۔ پریشانیاں اور تکلیفیں تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن یہ ایمان رکھو اور یہی سچ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ خوشیوں کے پل، خوشیوں کا سفر، خوشیوں کے دن بھی آیا کرتے ہیں۔ اپنی تکلیف کو لے کر اپنے رب سے جڑ جائیں، پھر دیکھنا اسی تکلیف میں تمہیں راحت ملنے لگے گی اور ایک دن وہ تکلیف ہی ختم ہو جائے گی۔ جس کی چاہت ہم کرتے ہیں وہ چاہت دل سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرا رب دل بدلنے پر قادر ہے۔ کبھی کبھی انسان زندگی سے لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے تو اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے رات کے آخری پہر تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوں سے اللہ سے باتیں کرو۔ جانتے ہو کہ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رش کھاتا ہے ان لوگوں کے مقدر پر جن کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارے عالم کو خاموش کروا دیتا ہے، اس سے ملاقات کے لیے وہ سارے عالم کو سیاہی سے بھر دیتا ہے، چاروں طرف اندھیرا کرتا ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو، سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تمہارے یقین کا برہم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن جب تم اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آیا کرو،
یہ مت سوچا کرو میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب بھی تم آدھی زبان سے یہ کہو گے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، اور جب صبر نہ آئے تب جائے نماز پر خوب رونا، جب ہمت ہارنے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا، جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا، اللہ سے مانگتے رہنا تم جو چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے دے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے، کیونکہ تمہاری چاہت کو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ جب وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین بھی تو دیتا ہے۔ وہ تمہیں تہجد تک لے ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہیں تمہاری چاہت تحفے کے طور پر دے سکے، اور جب تم کامل یقین رکھتے ہو تو وہ بہترین دینے کے اسباب بناتا ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو ہو ویسا ہی پاؤ گے، سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے، جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتح پاؤ گے، جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے، اور جب اپنے سارے معاملات کا فیصلہ اس کی ذات پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے، جب کام کہیں سے بھی نہ بن پائیں گے تب تم اسے الوکیل پاؤ گے، اور اگر کوئی تم اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑو گے تو وہ خوب حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا ایک نام الحفیظ بھی ہے، اور جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں لے جائے گی تو تب اسے تم القادر پاؤ گے، کیونکہ ساری دنیا کی محبتیں تمہیں رد کر سکتی ہیں لیکن وہ ذات تمہیں کبھی رد نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی کہ محبت دینے والا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔